مملكة باكستان. Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman. أرض الحرمين يا فخر الزمان، باکستان و سعودیہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے۔ اس کے تحت پاکستان یا سعودی عرب میں کسی بھی ملک پر حملہ، دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ فی قصر الیمامہ لاقت الارواح وصال۔ سعودی عرب کے بعد شاید یو اے ای، قطر اور دوسرے جی سی سی ملک بھی بہت جلد اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے دوسرے آپشنز پہ غور کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ نے یہ معاہدہ کیا ہے، اس کا ایک بڑا واضح سگنل ہے پوری دنیا کے لیے کہ امریکہ اب ایک گرتی ہوئی طاقت ہے اور اس کی کوئی اس پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قطر پہ اسرائیل کے حملے کے بعد اب کسی کو شک تو نہیں رہ گیا کہ امریکہ ڈیپینڈیبل پارٹنر نہیں ہے کبھی بھی کسی کا، اور یہ معاہدہ بھی ایک دن میں وجود میں نہیں آیا، یہ ایک ہفتے میں نہیں ہوا، یہ اس کے اوپر کام ہو رہا تھا پہلے، پاک سعودی معاہدے کے اثرات ہمیں پورے جی سی سی میں پاکستان کے حوالے سے نظر آئیں گے۔ قطر، یو اے ای، کویت، یہ انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ ان سب کا خطرہ بھی ایک ہے، ان کے مسائل بھی ایک ہیں۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بھی ہیں جو بہت بیلنسنگ فیکٹر ہے اس سارے معاہدے میں۔ کوئی حملہ ہوا ایک ملک پہ تو دونوں ملک جو ہے اس پہ اپنے پہ حملہ تصور کریں گے، جوائنٹ ڈیفنس کریں گے، تو اس کے لیے آپریشنل تیاریاں، وہ تو ایک ایکسٹینسو ایکسرسائز ہے نا جو دونوں ملکوں نے کرنی ہوگی۔ مشترکہ ٹیمز بننی چاہیے امیڈیٹلی، ملٹری کی ٹیمز اپنی ہوں، جو اکنامک ٹیمز ہیں وہ اپنی ہوں۔ دونوں ملکوں کو تیار ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت جلدی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں زیادہ دیر لگانا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ هذه رسالة واضحة وضياء، المملكة وباكستان. أنا باكستان. شكرا جزيلا. أنا باكستان. پاکستان کی ملٹری پاور اور سعودی عرب کی اکنامک پاور ایک دوسرے کی دفاعی اور اکنامک سٹیبلٹی کی ضمانت بن گئے ہیں۔ یہ وہ انتہائی غیر معمولی لمحہ ہے جس نے ان دو برادر اسلامی ملکوں کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ایک نئے عہد میں داخل کر دیا ہے، اور یہ کل شب ہوا۔ کل ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس تاریخی اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے۔ اس کے تحت پاکستان یا سعودی عرب میں کسی بھی ملک پر حملہ، دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ مغرب میں امریکہ کی سربراہی میں نیٹو اور سوویت یونین کی قیادت میں سابقہ وارسا پیکٹ کے حوالے سے اس قسم کی مثالیں موجود رہی ہیں، اس قسم کا تحفظ موجود رہا ہے، جہاں ایک ملک پر حملہ تمام رکن ملکوں پر حملہ تصور ہوتا ہے۔ لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے، اور یہ اسی لیے سب سے بڑی تاریخی ڈیولپمنٹ ہے جس کے تحت کسی دو اسلامی ملکوں کے درمیان ایک ڈیفنس اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے جس میں ایک اسلامی ملک پر حملہ، دوسرے اسلامی ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب نے کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اس معاہدے کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کسی بھی خطرے سے مشترکہ طور پہ نمٹیں گے، ایک ساتھ نمٹیں گے کسی بھی ایک ملک کو درپیش خطرے سے۔ ایک ملک کی طاقت دوسرے ملک کے لیے موجود ہوگی۔ گویا اسلامی دنیا کی پہلی نیوکلیئر پاور پاکستان اور اسلامی دنیا کی سب سے مضبوط معاشی قوت سعودی عرب کے امتزاج سے ایک مشترکہ سلامتی اور خطے کے استحکام کا نیا روشن باب شروع ہو رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کردار اس عظیم معاہدے کی کامیابی کا مرکزی محور بتایا گیا ہے۔ اس پس منظر میں مڈل ایسٹ میں امن کے دشمن اسرائیل اور پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کے لیے یقیناً خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان سے ڈیفنس ایگریمنٹ ہونے کے بعد باقاعدہ امریکہ کو اس سے مطلع کیا ہے، اس کو اس کی خبر دی ہے، مگر امریکہ کو اشارہ بھی مل گیا ہے کہ اب سعودی عرب کے بعد شاید یو اے ای، قطر اور دوسرے جی سی سی ملک بھی
بہت جلد اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے دوسرے آپشنز پہ غور کریں گے۔ سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کی ٹائمنگ بھی انتہائی اہم ہے۔ یہ ایگریمنٹ قطر میں حماس کی قیادت پر اسرائیل کے حملے کے ایک ہفتے بعد ہوا ہے۔ قطر مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا نان نیٹو اتحادی ہے۔ امریکہ کا بیرون ملک سب سے بڑا فوجی اڈہ بھی قطر میں ہی تھا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے میزائل اسٹرائکس کے ذریعے قطر کی خود مختاری کو پامال کر دیا۔ اس لیے عرب لیگ اور جی سی سی ملکوں کی خلیجی بادشاہتیں جو روایتی طور پہ اپنی سیکیورٹی کی گارنٹی کے لیے امریکہ پہ بھروسہ کرتی تھی، اب سیکیورٹی ضمانت کے لیے نئے راستے تلاش کریں گی۔ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ایک بہت عمدہ ٹویٹ کی۔ اس میں انہوں نے کہا، سعودیہ اور پاکستان جارحے کے مقابل ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے اس ٹویٹ کو اردو، انگلش اور عربک میں الگ الگ پوسٹ کیا۔ اس معاہدے کے بعد عرب نیوز نے اپنے آج فرنٹ پیج پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کی گلے ملتے ہوئے ایک زبردست تصویر لگائی ہے۔ اس سے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف کی سعودی عرب آمد کے موقع پہ شاندار استقبال سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا تھا۔ اس قسم کے استقبال کی پاکستان کے کسی سربراہ مملکت کی شاید کوئی مثال نہیں ملتی۔ معاہدے کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا، سعودی عرب اور پاکستان کی تاریخی پارٹنرشپ ہے اور اب ایک نئے سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں میں پاک سعودی ڈیفنس پارٹنرشپ کے ماضی کا ایک سرسری جائزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دراصل پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور جذباتی وابستگی کا سب سے بڑا ایلیمنٹ حرمین شریفین یعنی حجاز مقدس ہے۔ مذہبی، تاریخی، ثقافتی اور جغرافیائی روایات کے اشتراک کے ساتھ دفاعی طور پہ سعودی عرب کا پاکستان پر انحصار رہا ہے، اور پاکستان معاشی اعتبار سے سعودی عرب پاکستان کی ہر لمحہ مدد کرتا رہا ہے۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا رہا ہوں کہ تقریباً 26 لاکھ اوورسیز پاکستانی ورکرز سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ انہوں نے پچھلے سال $7.4 بلین کی ریمیٹنسز پاکستان بھیجی۔ گویا پاکستان کی تقریباً 1/4 ریمیٹنسز یعنی کہ ہماری اکانومی کا ایک بہت بڑا پیوٹ جو ہے وہ سعودی عربی ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے ملٹری یا ڈیفنس پارٹنرشپ کی، تو اس کی بنیاد 1950 کی دہائی میں رکھ دی گئی تھی۔ پاکستان نے کئی ملٹری مشن سعودی عربیہ بھیجے۔ پاکستان نے اپنی پروفیشنل اور باصلاحیت فوج کے ذریعے سعودی عرب کو بہت اہم ملٹری ایڈوائزرز اور ٹریننگ فراہم کی۔ سعودی آرمی کے کیڈٹس اور پولیس کے ریکروٹس کو پاکستان میں ٹریننگ دی جاتی رہی ہے اور اب بھی دی جاتی ہے۔ 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشقیں اور انٹیلیجنس کا تبادلہ زیادہ عام ہو گیا۔ اگلے کئی سال سعودی عرب نے پاکستان کی آرڈیننس فیکٹریز میں تیار کردہ ڈیفنس پروڈکٹس اور آرمز ایمونیشن کی خریداری میں دلچسپی لی۔ 9/11 کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کی توجہ اینٹی ٹیررزم تعاون پر مرکوز ہوئی۔ مڈل ایسٹ میں القاعدہ، داعش اور حوثی باغیوں کا خطرہ سامنے آیا اور یہ منڈلانا شروع ہوا تو سعودی عرب کا امریکہ کی جانب جھکاؤ بہت بڑھ گیا، لیکن پاک سعودی ڈیفنس کوآپریشن جاری رہا۔ 2015 میں یمن کی جنگ پاکستان اور سعودی عرب کے لیے فارن ریلیشنز کے لیے ایک بہت اہم امتحان بن گئی، جب پاکستان نے براہ راست اس جنگ میں شامل ہونے کے بجائے حرمین شریفین کی سیکیورٹی اور سعودی فوجیوں کی ٹریننگ کی پیشکش تک اپنے آپ کو محدود رکھا۔ لیکن اس کے چند ماہ بعد جب ٹیررزم کے خلاف سعودی عرب کی سربراہی میں 41 اسلامی ملکوں کا ایک فوجی اتحاد قائم ہوا تو اس کی کمان پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو سونپی گئی۔ حالیہ چند سالوں کے دوران خاص طور پر بھارت میں مودی گورنمنٹ آنے کے بعد سعودی عرب اور بھارت کے معاشی روابط میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھی ایران اور ترکی کے ساتھ سعودی عرب سے تعلقات میں توازن قائم رکھا ہے۔ اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کی تمام تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن نیٹو طرز کا معاہدہ ہونے کی وجہ سے بظاہر اس معاہدے کا مرکزی ٹارگٹ یعنی پاکستان کے روایتی دشمن
بھارت میں کھلبلی مچ چکی ہے۔ آج بھارت کے فارن آفس کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے تعلقات اور ڈیفنس ایگریمنٹ کے بارے میں اطلاعات تھی اور وہ اس پر بہت غور کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی ایڈمنسٹریشن میں امریکہ کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی زالمے خلیل زاد نے آج اپنی ایک ٹویٹ میں کئی اہم سوال اٹھائے۔ زالمے خلیل زاد کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ کیا قطر میں اسرائیلی حملے کے رد عمل میں سامنے آیا ہے، یا پھر ان پرانی افواہوں کی تصدیق ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام غیر رسمی طور پر سعودی عرب کے اشتراک سے چل رہا ہے۔ زالمے خلیل زاد نے سوال اٹھایا کہ کیا اس معاہدے کی سیکرٹ انیکسز یعنی کہ خفیہ شقیں بھی ہیں، اور اگر ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں؟ کیا یہ معاہدہ سعودی عرب اور شاید دیگر ملکوں کی امریکن ڈیفنس گارنٹیز اور ڈیٹرنس پر کم ہوتے اعتماد کی علامت ہے؟ زالمے خلیل زاد نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے پاس ایسے ایٹمی ہتھیار اور میزائل سسٹم موجود ہیں جو اسرائیل تک مار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان ایک ایسا سسٹم بھی تیار کر رہا ہے جو امریکہ تک کو اہداف کا نشانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان نے اس کی تردید کی ہے۔ ساؤتھ ایشیا پر فارن پالیسی کے اینالسٹ مائیکل کوگلمین نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان نے ایک ایسے ملک کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے جو بھارت کا بھی ایک اہم پارٹنر ہے۔ یہ معاہدہ بھارت کو پاکستان پر حملے سے تو روکے گا نہیں، لیکن جب تین بڑی طاقتیں یعنی چائنا، ترکی اور اب سعودی عربیہ مکمل طور پہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوں تو پاکستان ایک نہایت مضبوط پوزیشن میں آ چکا ہے۔ یقیناً پاک بھارت جنگ کے بعد پوری دنیا پاکستان کی ڈیفنس پاور کا اعتراف کر چکی ہے، اور پاکستان کی گلوبل پریسٹیج اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ پاکستان عالمی سیاست میں ایک نئے کردار کے لیے تیار ہے اور فی الحال سعودی عرب کا محافظ بن گیا ہے۔ لیکن آن مائی ریڈار میں میرے نزدیک اس وقت کا ایک اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اس معاہدے کے عوض سعودی عرب سے کیا ملے گا اور پاکستان سعودی دفاع میں کس حد تک آگے جائے گا۔ بظاہر سعودی عرب نے تو اس حوالے سے معاہدہ کر لیا ہے جو پاکستان کی اسٹرینگتھ ہے، لیکن کیا پاکستان نے سعودی عرب سے اس حوالے سے نئی اور تازہ معاشی ضمانت لی ہے؟ کہا یہ گیا ہے کہ اس معاہدے کی بہت ساری شقیں ہیں اور یہ معاہدے کے مندرجات جو ہے وہ بہرحال پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بہترین فارمولہ ہے۔ سرکاری طور پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ معاہدہ دراصل باٹم ٹو ڈاؤن نہیں ہے بلکہ ڈاؤن ٹو باٹم ہے، یعنی کہ پبلک ٹو پبلک ہمارا جو تعلقات ہیں اس میں استحکام آئے گا، جو غیر فوجی تعلقات ہیں ان میں استحکام آئے گا، اور یہ استحکام کی فضا نیچے سے اوپر کی طرف چلے گی۔ ڈاؤن ٹو باٹم اس معاہدے کی شقیں ہیں جو کہ پوری قوت سے ہمیں آئندہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ نظر آئیں گی۔ اس معاہدے کا اس تاریخی ڈیولپمنٹ کا جائزہ لینے کے لیے آج میں نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ، پاک فوج کے ممتاز سینئر کمانڈر ہیں اور پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کو بھی کمانڈ کر چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون، دفاعی تعلقات، ایک دوسرے کے ساتھ اسٹریٹجک رشتے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی ایک تاریخی اہمیت بتائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ون اینڈ اونلی ٹائپ کا معاہدہ ہے، اور خود پاکستان اور سعودی عرب کی ایک بھرپور تاریخ کے باوجود یہ ایک غیر معمولی اور ایک سب سے نمایاں تاریخی پیش رفت ہے۔ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ خان صاحب فار ہیونگ می۔ یہ واقعی ایک تاریخی لمحہ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے لیے، تو ہے ہی یہ اس خطے کے لیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں پورے ریجن اور پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا یہ ایک موقع ہے اس نظر دیکھنے کا، کیونکہ جو پاور اسٹرکچر تھا انٹرنیشنل وہ فلکس میں تھا۔ اب یہ ایک آپ کو لگے گا کہ یہ ایک پیوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ سعودی عربیہ پاکستان جب یہ دو ملک اکٹھے ہیں، ترکی ساتھ شامل ہے، ایران کے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات امپروو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ پہلے ان کے آپس میں مسائل تھے جو پاکستان کے لیے مسئلہ کھڑا کرتے، اب وہ بھی الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چین اور روس وہ بھی اب اس طرف آپ کو مائل نظر آئیں گے۔ اور جب پاکستان اور سعودی عربیہ نے یہ معاہدہ کیا ہے، اس کا ایک بڑا واضح سگنل ہے پوری دنیا کے لیے کہ امریکہ اب ایک گرتی ہوئی طاقت ہے اور اس کی کوئی اس پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ بالکل صحیح میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ بھی ایک دن میں وجود میں نہیں آیا،
ایک ہفتے میں نہیں ہوا، یہ اس کے اوپر کام ہو رہا تھا پہلے، جس کا مطلب یہ تھا جل صاحب اس کہ میں ہم سعودی نے عربیہ دیکھا ہے پاکستان- یہ رپورٹ ہوئی یہ بات آپ زیادہ بتا سکیں کیونکہ ابھی آپ نے عرض کیا، یہ بتایا گیا ہے کہ اس پہ تو کئی سالوں سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بات چیت چل رہی تھی، مذاکرات ہو رہے تھے، تو یہ اہم بات یہ ہے کہ کئی سالوں کی کاوش کے بعد یہ جو ہے اس جگہ پہ یہ بات پہنچی ہے، تو اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک بہت ڈیپ اور بہت کئی سالوں طویل دونوں ملکوں کی مشترکہ سوچ اور پلاننگ رہی ہے۔ جس میں جو بہت بڑا عنصر جو ہے نا وہ سامنے یہ آ رہا ہے کہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے نظر میں دشمن ایک ہے، یعنی جو خطرہ ہے جارحیت کا وہ دونوں ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کو۔ یہ پہلی جو اس کی بڑی امپورٹنٹ بیسس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کل رات کو ترکی کے وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، انہوں نے لیبنان وغیرہ وغیرہ کا نام دیا۔ تو یہ آج سے نہیں، بہت پہلے سے جو ہماری جو تھریٹ پرسپشن تھی نا سعودی عربیہ پاکستان کی، وہ آہستہ آہستہ اب اس مرکز پہ پہنچ گئی تھی کہ وقت آ گیا تھا کہ معاہدہ ہو جائے گی۔ اور قطر کے بعد جب یہ مسئلہ ہوا، اس سے پہلے جب غزہ میں ہو رہا تھا، وہ سارا اس بیک گراؤنڈ میں شامل تھا کہ سعودی عربیہ اپنے خلاف خطرے کو بڑے واضح طور پر دیکھ رہا ہے، اور سعودی عربیہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کو اگر بھارت سے خطرہ ہے تو سعودی عربیہ کا جو طاقت ہے، اکنامک پاور، وہ بھارت کو روکنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، اور بھارت کو بھی اس سلسلے میں 1000 دفعہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ نقصان بھارت کا ہوگا، سعودی عربیہ کا نقصان اس میں نہیں ہوگا۔ اس میں تو یہ ایسے عوامل ہیں جو آہستہ آہستہ سمجھ آنے میں لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ امریکہ کی گرتی ہوئی ساکھ، اس خطے میں چین کا، روس کا بڑھتا ہوا اثر، اور اب پاکستان اور سعودی عربیہ جو ایک اس خطے کے لیے، دنیا کے لیے ایک پیوٹ بن چکے ہیں، اس کے ارد گرد دیکھیے آپ قطر، یو اے ای، کویت، یہ انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ جل صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ سعودی عرب کی ایک بڑی نمایاں اور لیڈرشپ اہمیت ہے جی سی سی میں، اور بلکہ عرب دنیا میں، اور جی سی سی میں تو بالکل نمایاں طور پر ہے، تو یہ جو پاکستان اور جو سعودی عرب کے درمیان بظاہر جو یہ میوچول ایگریمنٹ ہوا ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ محض خالصتاً سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان نہیں، اس کے اثرات، اس کا انفلوئنس، اس کا جو ایکو سسٹم ہے وہ جی سی سی پر بھی اس کے اثرات ہم دیکھیں گے، اور پاکستان کے جو اس حوالے سے جو دوسرے جی سی سی کے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، پاک سعودی اس معاہدے کے اثرات ہمیں پورے جی سی سی میں پاکستان کے حوالے سے نظر آئیں گے۔ جی انشاءاللہ، کیونکہ ان سب کا خطرہ بھی ایک ہے، ان کے مسائل بھی ایک ہیں، اور جی سی سی جب بھی مل کے بیٹھی ہے تو آپ نے بیک گراؤنڈ میں دیکھیے تو ان کو سب سمجھ آ رہی ہے۔ اور یہ قطر میں دیکھیے کتنی جلدی او آئی سی کا اجلاس ہوا ہے، جتنے فوراً لوگ پہنچ گئے وہاں پہ، اس میں سعودی عربیہ کی کاوش شامل ہے، یو اے ای کی کاوش شامل ہے، یہ سارے کیونکہ سب لوگ اکٹھے ہونا اتنی جلدی اتنا آسان نہیں تھا۔ اس میں آف کورس پاکستان کا لیڈنگ رول تھا۔ پاکستان کی جو اسٹریٹجک اہمیت تھی وہ ساری دنیا پر واضح ہو چکی تھی جب یہ بھارت نے کوشش کی ہمارے خلاف۔ پاکستان نے اپنے آپ کو ایک بڑے بردبار، پروقار اور ایک بہت سنبھلے ہوئے بیلنس ملک کے طور پہ پیش کیا ہے، اور پاکستان ایک واحد ملک ہے اس ریجن میں جس کے تعلقات ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ بھارت کے دنیا کے سارے اس کے جتنے بھی خطے ملک ہیں، پاکستان ہر ایک سے بات کر سکتا ہے، پاکستان کی بات لوگ سنتے ہیں۔ اور ہم تو یہ ہے کہ چونکہ ہمیشہ سے مغربی دنیا سعودی عربیہ کو، دوسری جی سی سی کنٹری کو ڈراتی رہی کہ ایران آپ کے خلاف کچھ کام کرے گا، پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بھی ہیں جو بہت بیلنسنگ فیکٹر ہے اس سارے معاہدے میں۔ اور چین چونکہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، اس نے بہت رول پلے کیا ہے ایران اور افغانستان پر، سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا چین بھی بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ روس کے لیے اس لیے اہم ہے کہ سیریا میں جب سے نئی حکومت آئی ہے تو روس کا اس خطے میں اثر و رسوخ حالانکہ کم ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ سعودی عربیہ کے فرمانروا گئے تھے ماسکو، وہاں ان کے معاہدات ہوئے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ان فیکٹ اگر آپ دیکھیے تو انٹرنیشنل پاور سٹرکچر جو ہے وہ پورے کا پورا ایک بھونچال میں آج کے ایک طرف آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں اب اس خطے میں یہاں پر آ کے یہ ٹھہرے گا، یہاں پر یہ سارا کچھ۔ تو جب اسی دوران یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ غیر معمولی تاریخی معاہدہ ہوا ہے،
اس کے پس منظر میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اس جنگ کے بعد، اسرائیل ایران جنگ کے بعد، ایران کے پریزیڈنٹ سب سے پہلے جو ہے مسعود پزشکان پاکستان تشریف لائے، پاکستان کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا۔ سب سے پہلے ملک اور پاکستان، سب سے پہلے ریاست پاکستان تھی جس کا ایران نے شکریہ ادا کیا، یہاں وہ خود تشریف لائے۔ اس سے پہلے ایران اور سعودی عرب اپنے سفارتی تعلقات مکمل طور پہ بحال کر چکے ہیں اور نارملائز کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات، اور اس دوران پاکستان اور سعودی عرب کے یہ بڑے ڈیپ تعلقات، تو ہم پورے ماحول کو، پورے خطے کے ماحول کو، جس میں کہ چین سے پاکستان کے مثالی تعلقات ہیں، ٹرکی سے پاکستان کے مثالی تعلقات ہیں، یو ایس کے ساتھ تعلقات میں ابھی کم از کم حالیہ زمانے میں تو بہت زبردست فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ پاکستان بہت ہی یونیک ماشاءاللہ اپنے مقام پہ اس وقت کھڑا ہوا ہے، فورن پالیسی کے لحاظ سے اور خطے میں اپنی اسٹریٹجک مووز کے لحاظ سے۔ جی الحمدللہ، ایک تو یہ کہ ہمیں داد دینی چاہیے فیلڈ مارشل اور ان کی ساری ٹیم کو، جن کی سوچ، جو مسلسل سوچ چل رہی تھی، انہیں اس کو بڑھاوا دیا اور تیزی سے اس مقام تک لے کے آئے ہیں۔ اور پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے وہ پہلی دفعہ اتنی ابھر کے سامنے آئی ہے کہ دنیا کو اب احساس ہو رہا ہے کہ اس خطے میں، اس ریجن میں کوئی طاقت پاکستان کے بغیر نہ تو آ سکتی ہے، نہ اس کے بغیر جا سکتی ہے پانی۔ یہ بھی دنیا واضح ہو چکا ہوا ہے۔ اوبویسلی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے بڑی قربانیوں سے اپنے آپ کو نیوکل پاور بنایا ہوا ہے۔ تو ناؤ، جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا تھا، پاکستان کی جو مین اسٹرینتھ ہے، ملٹری اسٹرینتھ جو ہے، وہ اٹس ناؤ سعودی عربیہ کے لیے اویلیبل ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کی فورسیں وہاں موجود رہی ہیں۔ 80 کی دہائی میں پاکستان کا ایک آرمڈ بریگیڈ وہاں موجود رہا ہے، اب بھی ہمارے ٹرینرز وہاں موجود رہے ہیں۔ تو یہ ایک آلریڈی ایک بیسس موجود ہے وہاں پر، جس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آنے والے دنوں میں جب اس معاہدے کو ایکچوائز کیا جائے گا، اس میں پھر تھوڑے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں، لائک جو ویپن سسٹمز ہیں مختلف ہیں، دونوں کے ٹریننگ سسٹمز ہیں، ان دونوں میں ایک اشتراک لانا پڑے گا، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا، تاکہ خدا نخواستہ اگر سعودی عربیہ کو ایسی حد ضرورت پڑتی ہے تو پھر پاکستان پھر ٹھہرے گا نہیں۔ پاکستان نے تو ہمارے عوام اب پاگل ہو جاتے ہیں جب خدا نخواستہ ایسی خطرہ محسوس ہوتا ہے حرمین شریفین کے لیے، تو پھر پاکستان کو توقف نہیں کرے گا پاکستان۔ جان صاحب، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ خالی زبانی معاہدہ نہیں ہے، اس میں بہت ہی کرٹیکل معاملات ہیں کہ ذرا کوئی حملہ ہوا ایک ملک پہ تو دونوں ملک جو ہے اس پہ اپنے پہ حملہ تصور کریں گے، جوائنٹ ڈیفنس کریں گے اور مشترکہ جو ہے مقابلہ کریں گے ایک دوسرے کے دشمن کا۔ اب ظاہر ہے یہ زبانی چیزیں تو نہیں ہوں گی، پاکستان کا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے، پاکستان کے ٹروپس جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں رہے ہیں اور وہ ایک بہت ہی اس کا ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے دفاع میں شامل رہا ہے۔ لیکن اب جس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کے لیے ہماری جو آپریشنل تیاریاں کرنی ہوں گی، جو کہ ایسے کسی موقع کے لیے تیاری کرنی ہوگی جو کہ آج شاید اس لیول کی نہیں ہے، جو بھی ہماری بیک گراؤنڈ ہے یا جو ہماری معلومات ہے، تجربہ ہے سعودی عرب کا، اس کے ساتھ اب ہم دوسرے فیز کے اندر جا رہے ہیں، جب ہمیں ہر صورت ہر لمحے تیار ہونا ہوگا سعودی عرب کے مکمل دفاع کے لیے اور اسی طرح سے سعودی عرب کے لیے۔ تو اس کے لیے آپریشنل تیاریاں اور جو اس کے جزیات ہوں گے وہ تو ایک ایکسٹینسو ایکسرسائز ہے نا جو دونوں ملکوں نے کرنی ہوگی۔ جی، دیکھیے ہمارے جو مشترکہ ٹیمز بننی چاہیے امیجیٹلی، ملٹری کی ٹیمز اپنی ہوں، جو اکنامک ٹیمز ہیں وہ اپنی ہوں، اور جو انٹرنل سیکورٹی کی ٹیمز ہوں، ان کو مل کے بیٹھ کے سارے معاملات کو، اب چونکہ معاہدہ تو اسٹریٹجک نیچر کا ہے، اس کی جزیات کو سمجھنے کے لیے، طے کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے جو آپس میں ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹائم لگے گا اس میں، اور اس کے بعد پھر فوراً ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اب دیکھیے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو پاکستان معاہدے کے بعد جو اثرات ہوں گے، تو دنیا بھی تو اس کے خلاف کچھ کرے گی نا۔ تو اس دنیا میں مغربی دنیا شامل ہے، اس میں بھارت شامل ہے، اس میں اسرائیل شامل ہے، یہ تینوں تو پہلے ہی آلریڈی ایک اپنے آپ کو یہ ایکسس ہوئی، اور میں اس کو کہتا ہوں تینوں کا، امریکہ، بھارت اور اسرائیل کا، یہ تو آلریڈی موجود ہے، اور یہ کیسے اس کو پرسیو کریں گے، کیسے اس کو کوشش کریں گے خراب کرنے کے لیے، وہ سارا ہمیں طے کر کے اس کے مطابق ہمیں دونوں ملکوں کو تیار ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت جلدی ضرورت ہے اس کی، کیونکہ اس میں زیادہ دیر لگانا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر سعودی عربیہ کچھ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے فورسز جب تک پہنچے گی وہاں پر اور ڈپلوائے ہوں گی،
وہ ٹائم اگر اویلیبل ہے پاکستان کے پاس پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ ٹائم اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیے، پھر جس کی طرف خلم ذلیزاد نے بھی جو بات کی تھی انہوں نے، وہ انہوں نے بڑی دور کی بات کی ہے. میں دہرانا اس لیے نہیں چاہتا کہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک ریچ ہے ویپنس کی کہاں تک ہے، اور پاکستان کیا کچھ کرنے کی اہلیت پاکستان رکھتا ہے. اور راحیل شریف کا آپ نے ذکر کیا، تو راحیل شریف نے تو بہت کچھ بات کی تھی کہ بھئی پاکستان اپنے دفاع میں، اور اب چونکہ سعودی عربیہ بھی ساتھ شامل ہے، آخری حد تک جائے گا، ضرورت پڑے گی اس سے پار بھی جائیں گے. پھر اس لیے جس طرح آپ بھی بات کر رہے ہیں بھیا ایگری ود یو کہ بھئی یہ سارے جزیات کو طے کرنا اور بہت جلد طے کرنا بہت ضروری ہے. گویا جل صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ کسی پاکستانی کے دل میں یہ ابہام نہیں ہے، اور جو بھی پاکستان اور پاکستانیوں کو جانتا ہے ان کے دل میں ابہام نہیں ہے کہ پاکستان اپنی ہر قوت سے، چاہے فوجی قوت ہو چاہے کوئی بھی قوت ہو، اگر پاکستان یہ دیکھے گا کہ حرمین شریفین پہ اور حجاز پہ اور حرمین پہ کسی قسم کی کوئی تھریٹ نمودار ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے جس کو کہ وہ چھوڑ دے گا دفاع کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ تو اس کے اندر اس معاہدے کے اندر یہ بات تو پنہا ہوگی، چاہے اس کا ذکر ہو یا نہ ہو. جی ڈیفینیٹلی معاہدہ تو بڑا چیخ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کس حد تک جانے کو تیار ہے. آلریڈی جب پاکستان نے معاہدہ سائن کر دیا اس کا مطلب یہ کہ پاکستان ہر حد تک جانے کو تیار ہے. اور آئی ایم شیور سعودی عربیہ نے جب سائن کیا تو وہ بھی سعودی عربیہ اس بات کو سمجھتے ہیں. اور وہ اگر آپ جانتے ہوں عربوں کو تھوڑا بہت، میرا ان سے تعلق رہا ہے 3-3.5 سال، تو وہ ان چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہیں، اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ کیا ہیں. اس لیے وہ بھی اس کے لیے تیار ہوں گے. اور ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے تیزی سے آگے آئیں، تاکہ پاکستان اس سے اپنی جو اکانومی سے، انٹرنل ایشوز سے ہٹا کر پوری طریقے سے جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ، باقی جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ کام کر سکتے. ہمیں یہ کہا گیا ہے جنرل صاحب کہ یہ ایک کمپوزٹ معاہدہ ہے اور یہ خالی اس کے ڈیفنس ریلیٹڈ امپلیکیشنز نہیں ہیں، اس کے اکنامک بھی ریلیشنز ہیں، اور اس کے میوچول جو ہماری بائی لیٹرل نان ملٹری ریلیشن شپ ہیں وہ بھی ہیں. گویا کہ جو پاکستان کی ایک ویک لنک ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہے، اور ظاہر ہے کہ بہرحال پاکستان نے خود اس سلسلے میں اپنی اکانومی کو واٹر کرنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اس کو آگے پروموٹ کرنا ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. گروتھ ہمیں چاہیے. لیکن اب جب ہم سعودی عرب کے ساتھ اس ریلیشن شپ پہ جا رہے ہیں جس کے امپلیسٹلی ہم GCC پورے کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہماری اکنامک جو ضروریات ہیں آپ کے خیال میں وہ بھی ایڈریس ہوں گی اب اس پورے ماحول میں؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں کہ پاکستان اپنے اکانومی کے بہتر کرنے میں پھنسا رہے تو پھر پاکستان بھی اور کچھ سوچنا تو آسان نہیں ہوگا. پھر تو یہ بھی ایک پرائرٹی ہونا چاہیے، اور ہوگا، معاہدے کا ایک حصہ ہے یہ، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے جو بھی کوششیں ہیں اس میں سعودی عربیہ اور باقی گلف اسٹیٹس بھی، مجھے اب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، وہ بھی شامل ہوں گی، تاکہ پاکستان اکنامکلی اس طرف سے پاکستان تھوڑا تسلی میں ہو، ہمارے عوام کو تسلی ہو، اور پاکستان کے جو عوام کی جو جذباتیت ہے وہ اس حد تک ہے کہ اس میں سعودی عربیہ کو اس بات کا پتہ ہے، مغربی گلف اسٹیٹس کو بھی پتہ ہے اس چیز کا. تو یہ پاکستان کے عوام کے جو دیکھیے بیچ میں آلریڈی جو معاہدہ بھی ہوا نہیں تو لوگ آلریڈی اس میں انگلیاں اٹھانے شروع ہو گئے. تو جب پاکستان ایک اکنامکلی اسٹیبلٹی کی طرف بڑھے گا تو پھر یہ جو اس معاہدے کے جو اثرات ہیں ان میں اور بہت مضبوطی آئے گی. جل صاحب اس کا رسپانس ظاہر سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے انڈیا کا ہے، جہاں پر کہ فوری طور پہ انڈین گورنمنٹ نے، ان کی فارن منسٹری نے اس پہ رسپانس اپنا دیا ہے، اور بہت ہی کوشش رسپانس ہے، اور اس میں کنسرن جو ہے وہ انڈر لائنڈ ہے، بالکل نظر آ رہی ہے تمام چیزیں، اور ظاہر ہے کہ پریشانی کی علامت ہے اس کے اندر جو ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی لائک پاکستان، انڈیا کی اکانومی میں بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے جو کہ سعودی ڈیپینڈنٹ ہے. ایکسپیٹس جو انڈیا سے ہیں، پاکستان کے بعد سب سے زیادہ جو ہیں وہ انڈیا کے ہیں جو کہ سعودی عربیہ میں ہیں. دوسری بھی اکانومی کے دوسرے معاملات بھی ہیں. آپ کے خیال میں سعودی پاکستان یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے یہ انڈیا پاکستان تعلقات پہ کس انداز سے اثر انداز ہوگا؟
دیکھیے انڈیا کی اکانومی جو شائننگ انڈیا تھا نا اس کا اوپر سے ملما اتر چکا ہوا ہے. سعودی عربیہ کی جو اکنامک پاور ہاؤس جس طریقے سے وہ آئی تھنک $100 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کر رہے تھے, وہ ایک ایسا ایک بوجھ ہے بھارت کے اوپر جس کا بھارت نے اگر بوجھ اٹھانا ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ اس کو تعلقات نارملائز کرنے پڑیں گے. اگر بھارت وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا تو پھر بھارت کا جو حشر ہوگا وہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی اس کی گر رہی ہے, مسائل اس کے بڑھ رہے ہیں, اور سعودی عربیہ نے اگر ہاتھ کھینچا نہیں, صرف روک لیا, سلو کر دیا, تو یہ جو بھارت کی گرتی ہوئی اکانومی اور گر جائے گی اس سے. اس لیے بھارت کو اب 1000 دفعہ سوچنا پڑے گا پاکستان کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کرتے ہوئے, اور بھارت کو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا اس خطے میں پاکستان کا رول اب بھارت کی جو اسٹڈی کی اہمیت ہے اس سے بہت بڑھ چکا ہے, بہت آگے جا چکا ہوا ہے. تو جو پہلے اگر آپ کو یاد ہے ہمارے ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, انہوں نے کہا تھا جی یہ سائیکل کے پہیے کی مثال دی تھی کہ بھارت اب وہ ایک ہب ہے جس میں سارے جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ سائیکل کے تاروں کے تحت جڑ چکے ہیں, سوائے پاکستان کو بھی جڑ جانا چاہیے. اب وہ جو ہے وہ ہب اور طرف چلا گیا ابھی. تو یہ جو فلکس تھا پاور اسٹرکچر انٹرنیشنل پاور اسٹرکچر میں, اب وہ بھی ایک سٹیبل آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا خطے میں. تو مجھے کم از کم میری جتنی چھوٹی لمیٹڈ سوچ ہے اس کے لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹڈی کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے الحمدللہ اس معاہدے کے بعد, تو اور اس کی مضبوطی آئی ہے کہ اب امریکہ کو بھی 1000 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ اس خطے میں جو ٹیررزم ہے جس میں بھارت کا کلیدی رول ہے اور جس میں اسرائیل شامل رہا ہے اور اس میں کسی حد تک امریکہ کا بھی ہاتھ شامل رہا ہے, تو اس سے بھی ہاتھ کھینچنے پڑیں گے, ورنہ امریکہ کا اس خطے سے اثر و رسوخ ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی. لیکن جلیل صاحب اوور آل تو یو ایس کا جو ویو ہو اباؤٹ دس اسٹریٹجک جو میوچل ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا, وہ تو ایک اس میں بڑی کوئی کنسرن نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اوور آل شاید پازیٹیو ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان اب حالیہ جب پچھلے چند مہینوں میں ایک مضبوط ایلائی بنا ہے یو ایس کا. یو ایس نے پاکستان کو کاؤنٹر ٹیررزم کی اپنی سٹرگل میں, اپنی کیمپین میں ایک فینومینل پارٹنر بتایا ہے. پاکستان کے ساتھ تعلقات کا بڑا چرچہ کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اور اس کی کچھ ہمیں شواہد بھی نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب سعودی عربیہ بھی امریکہ کا بہت ہی کرٹیکل پارٹنر ہے. ایک بار پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے سب سے پہلے سعودی عربیہ گئے تھے اپنی سیکنڈ ٹرم کے اندر بھی, اور بہت ان کے زبردست تعلقات ہیں سعودی عرب سے. تو یہ دو سعودی جو آج کے ویکینڈ سے ایلائز ہیں ان کا ایک جگہ مل جانا تو وہ امریکہ کے لیے کنسرن تو نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ اوور آل امریکن اس پہ ویو دیکھیں گے؟ دیکھیے امریکہ کنسرن ہوگا, بہت سیریسلی کنسرن ہوگا, کیونکہ اس خطے میں جسے میں نے پہلے عرض کی چین روس کا اثر ہے یہاں پہ, پاکستان سعودی عربیہ اور ترکی اور ایران, اب اگر انڈونیشیا بھی شامل ہوتا ہے ساتھ یہ جو ہماری گلف اسٹیٹ بھی شامل ہو جاتی ہیں, تو پھر سب مشترکہ اگر ان کی بات چیت چلے گی تو پھر امریکہ کے اس خطے میں اثر و رسوخ تو جو گرتی ہوئی ساکھ ہے وہ اور گر جائے گی. کیونکہ قطر پہ اسرائیل کے حملے کے بعد اب کسی کو شک تو نہیں رہ گیا کہ امریکہ ڈیپینڈیبل پارٹنر نہیں ہے کبھی بھی کسی کا, وہ صرف اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اور اس کی کسی حد تک چلے جاتا ہے اس میں. تو امریکہ کو کنسرن تو ڈیفینیٹلی ہے, وہ بھی ظاہر نہیں کریں گے, اور بیہائنڈ دا سین جو ان کی سوچ ہے وہ چل رہی ہوگی کہ کیسے اس کے جو اثرات ہیں جو بڑھتے ہوئے اس خطے میں, اور اس خطے کی جو اہمیت ہے, جو پاور بیلنس ہے ٹوٹلی شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ان کو اس چیز سے تو کنسرن ڈیفینیٹلی ہوگا اس سے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں, فارمر کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز. انتہائی اہم موضوع پاکستان اور سعودی عربیہ, تاریخی نہیں, خالی تاریخی نہیں بلکہ ون اینڈ اونلی ٹائپ ایک اسٹریٹجک ڈیفنس میوچل ایگریمنٹ میں شامل ہوئے ہیں, جس کی مثال مسلمان ملکوں میں تو کہیں نہیں ملتی, اور یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑی, بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے.